عامر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک کے سیاسی معاشی مسائل سے متعلق وزیر داخلہ محسن نقوی کی تشویش کتنی درست ہے، اور کیا واقعی ہمارا موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے ہمارے مسائل حل کرنے میں؟ میں سوچ رہا تھا کہاں سے سٹارٹ کروں جب آپ نے گفتگو شروع کی، اور ظاہرہ سوال بھی تھا کہ محسن نقوی، تو میرے ذہن میں ایک دم آیا جب شاعر کوئی بہت اچھی شاعری کرے نا تو وہ کہتے ہیں کیا کہنے کیا بات ہے، کیا کہہ دیا محسن نقوی صاحب نے۔ اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری مفت میں کون ہے؟ محسن نقوی۔ ہم کیا بینیفیشری ہیں؟ ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان۔ کیا ہوا ہے ہمارا سارا امن و امان جس میں آپ وزیر داخلہ ہیں؟ کیا بنا ہے ہماری کرکٹ کا جس میں آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں؟ آپ ذرا ہمیں وہ نسخہ کیمیا تو بتائیں کہ آپ نے کیا حل کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ سسٹم فرسودہ ہے۔ بالکل ہے، ہم تو ہر روز کہتے ہیں کہ نہ یہ بیوروکریسی چل سکتی ہے، نہ سسٹم۔ ایس آئی ایف سی آپ نے چلا لیا، بڑے 5-6 شعبے ڈال لیے، کس میں آپ کو کامیابی ہوئی سوائے پروگرام کرنے کے، جس طرح آج آپ نے ایک بڑا پروگرام کر لیا۔ جنرل مشرف کے ساتھ کون ٹیکنوکریٹ تھے پہلے 3 سال میں؟ یہی وہ چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں۔ نگران دور میں کون تھے؟ یہی چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں، جس کا آپ بھی حصہ تھے، کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تھے، جس پہ وہ میاں عامر خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی کیا بات ہے میں پورے پنجاب میں نہیں جا سکا۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف الیکشن کرانا تھی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ سڑکیں بار بار بنتی ہیں، آپ تو انڈر پاس بناتے رہے، یاس صاحب نے 10 دفعہ بتایا۔ آپ اسلام آباد میں آئے، لاہور کی طرح کے وہ تنگ گلیوں والے انڈر پاس آپ نے ہمارے شہر کا بھی حلیہ بگاڑ دیا بٹھا کے۔ آپ اس کے علاوہ کر کیا رہے ہیں؟ کون سا آپ نے کام کیا حضور کہ ہم آپ کی بات پہ اس طرح سے توجہ دیں کہ جناب آپ نے بڑے کارنامے انجام دیے اور آپ سیٹ کرنے آئے تھے؟ آپ کا سسٹم تو سارا جکڑا پڑا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں ایک کمرے میں، بہت اچھی بات ہے، یہی وہ بات ہے جو اصل کرنے والی ہے، لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی ہوگی؟ اس کے لیے گنجائش ہوگی؟ کیا اس سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے؟ آج اس سسٹم کے بڑے بینیفیشری جناب بلاول بھٹو زرداری کہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سن لیں، وہ کس کو طنز کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ کیا آپ زبردستی انتظامی یونٹ بنائیں گے؟ جن لوگوں کی خواہشات ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ آپ نے تنقید کی بہت دفعہ، فیصل بھائی نے ہمارے کہی کہ بھائی بے نظیر بھٹو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بہتر ہے بیکاری نہ بناؤ، کوئی ان کو ٹیکنیکل پروگرام سکھا دو تاکہ لوگ سکل بنا لیں۔ وہ ایک صاحب بیٹھے ملتان سے کہہ رہے تھے، شکیل صاحب بیٹھے ہوئے کہ جی میرے حلقے میں 60,000 لوگ خواتین بینیفیشری ہیں۔ بھائی پھر آپ نے اپنی پارٹی بنا لی نا۔ آپ لیپ ٹاپ اور ٹیب پہ تنقید کر رہے ہیں اس وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے جس نے یہ لیپ ٹاپ شروع کیے تھے۔ اچھا آپ نے لپیٹ تو سب کو دیا نا، کیا کراچی وہ دیں گے آپ کو انتظامی صوبہ؟ وہ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، جب اس طرح آپ آگے چوک میں کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ انگیخت سب کو کر رہے ہیں۔ آپ نے جب گفتگو کرنی تھی، آپ رات آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے میٹنگ میں، صبح وہ خبر جاری ہوئی پریزیڈنسی سے، یقیناً وہ رات کی میٹنگ تھی، آپ تھوڑا احوال بتا دیتے کہ وہ جو گفتگو آپ دونوں کی کبھی بھی ایوان صدر سے اس طرح کی ویڈیو نہیں جاری ہوئی جو آپ دونوں کی گفتگو میں ہوئی۔ ہم تو توقع کر رہے تھے شاید آپ آج اس پہ بات کریں گے کہ وہ آزاد کشمیر میں آپ کے صاحبزادے کیا کرتے پھر رہے ہیں، کیا کس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، کس ریاست کو وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ حضور اس طرح کی تقریر ہم نے بہت سنی ہے، مسلسل زمانے طالب علمی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے ناسے بہت سارے ہیں جو آپ کے ساتھ فیڈریشن کے صدر اور وہ جو مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس سسٹم سے نہیں، ہر وزیر اعظم کی ایڈوائزری میں شامل رہے ہیں، کیبنٹ کو چھوڑ کے سب سے بڑے بینیفیشری یہی ہیں، چاہے وہ گورنر ہاؤس کراچی ہو، وہ آرمی چیفز کے ساتھ مختلف ادوار میں میٹنگز ہوں، ان سب کے پاس یہی نسخہ ہے کہ بدلے میں کیا ہے، ایکسپورٹ بڑھا دیں گے، لیکن ایکسپورٹ سے جو ڈالر آئے گا وہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پاکستان آیا یا آپ کے باہر کے اکاؤنٹس میں رہ گیا۔ آپ بینیفیشری ہیں، ابھی اویس لغاری نے دیے آپ کو 4 روپے یونٹ میری اور آپ کی جیب سے کاٹ کے ہمیں لگایا فکس چارجز، اور ایکسپورٹرز کو دی رعایت 4 روپے یونٹ میں۔ مجھے اور آپ کو کیا ملا عام آدمی کو؟ یہ سارے انڈسٹریز پھر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، مزدور کو تو پیسے نہیں دیتے، کمانے کے لیے سارے بیٹھے ہیں۔ ہمارا تو سوال ہے آپ پارلیمنٹ میں لائیں چیزیں، وہاں بحث کرائیں، موقع دیں، جیسی مرضی پارلیمنٹ ہے۔ آپ کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ ریفرنڈم کرائیں گے؟ ضیاء الحق نے بھی ریفرنڈم کرایا تھا، مشرف نے بھی کرایا تھا، کیا بنا ان ریفرنڈمز کا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ ایاز صاحب اگر ہم موجودہ نظام کی بات کریں تو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، یقینی طور پر عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے، یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو بات محسن نقوی نے کی نئے انتظامی یونٹس بنانے کی، صوبے بنانے کی، آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی جماعتیں اس پر بیٹھیں گی، بات کریں گی؟ اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے عوامی مسائل حل ہو پائیں گے؟ بات تو پھر وہی عوامی مسائل کی ہے۔ ایمن، سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب کی آج کی اس خطاب کو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھیں آپ۔
ظاہر ہے وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور یہ سارا اہتمام جو ہوا یہ باقی تقریریں بھی تھیں یہ اس ایک تقریر کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا انتظام ہوا تھا کہ یہ تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی یہ دکھائی جانی تھی اور اس کے بعد ظاہر ایک ڈیبیٹ تو شروع ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب ظاہر انہیں بیٹا کہتے ہیں اپنا اور ان سے ملاقات بھی ان کی ہوئی تو اگر تو زرداری صاحب مان گئے ہیں ان کی اس بات پہ تو پھر تو مجھے اس میں کچھ ان کی کامیابی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو شاید زیادہ فرق نہیں پڑتا اس چیز سے, وہ جتنے مرضی انتظامی یونٹ بن جائیں. اگر آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں چیزوں کو, تو اس وقت اگر کوئی نیشنل پارٹی ہے, قومی جماعت ہے, تو وہ پی ٹی آئی ہے جس نے ثابت کیا ہے 8 فروری کے الیکشنز میں. اس کے بعد جو ہوا اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس سسٹم کے ساتھ ان کے سٹیکس ہیں. یہ اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں یہ دو خاندان, شریف اور زرداری خاندان, اس سے پہلے بھٹو آپ لگانے خاندان. یہ کسی صورت اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو مجھے لگتا ہے. شاید کسی میٹنگ میں وہ کہہ بھی دیتے ہوں کہ نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں اس پہ. اور بات تو بالکل ٹھیک عامر کر رہے ہیں کہ اس کا پلیٹ فارم تو پارلیمنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیبیٹ وہاں ہونی چاہیے. یہ تقریر اگر محسن نقوی صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں کرتے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتی, وہ زیادہ اس کا اثر ہوتا, اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی. اور وہ احسن بھون صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ آرٹیکل 1 کے تحت تو آپ انتظامی یونٹس بنا سکتے ہیں, جتنے مرضی بنا دیں, صرف یہ ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو صوبائی اسمبلی میں. تو وہ حضور آپ یہ کام آرام سے بلوچستان میں بھی کر سکتے ہیں, پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں جگہ 2/3 اکثریت موجود ہے. سندھ میں بھی کر سکتے ہیں, وہاں بھی پیپلز پارٹی کی اب سمجھے 2/3 اکثریت موجود ہے. اب باقی رہ جاتا ہے مسئلہ صرف کے پی کا. اور وہ سوال اپنی جگہ موجود ہے جو عامر نے اٹھایا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس سسٹم کا حصہ ہے, کیا اس کو تسلیم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان سے ملاقاتیں بھی کی. بہرحال وہ بات کی بات ہے کہ اس کی کچھ وضاحت بھی آ گئی کہ صرف سلام دعا کرنے کے لیے آئے تھے, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, بڑی سیریس ایفرٹ تھی. ان سے ظاہر ہے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, بات بھی ہوئی. یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہت عرصے سے اس ملک میں نئے ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سسٹم ظاہر ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو جتنے اس کے وہ ذمہ دار ہیں جن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اتنے ہی اب آپ بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ بھی اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں, آپ بھی اسی سسٹم میں, اسی گورنمنٹ, اسی نظام کا حصہ ہیں. تو اس لیے اور باقی